کہ تو اپنے تخیل میں لے کے آ, اپنی امیجنیشن میں لے کے آ کہ غیب اصل میں جس دن لوگ آپ کے پرپس میں آ گئے, آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دے ول ڈیولپ, پرپس ول ڈیولپ آن دیئر اون. آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی آخر میں بھی ذلیل ہی ہونا ہم نے. اس ہفتے میں 2 دفعہ ریسٹ کہ لوگ اچھی نیت سے ہی دوزخ میں جائیں گے. کوئی یہ تو نہیں کہتا آج سے ہم دوزخی. اب ہر 1000 میں سے ایک بندہ بچے گا, ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں سے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ دائیں طرف دیکھیں. بگر مسٹیکس کی بات کر رہا ہوں کہ میں مطلب ان تمام چیزوں سے اپنے فائدے اٹھانا شروع کر دوں, ان تمام چیزوں کو اس لیے استعمال کرنا شروع کروں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور میرا کام بھی ہو جائے. یہ ایک کلاس کے ایشو ہے. میں اپنے والد صاحب کو اینڈ آف کورس مائی مدر, آف کورس بوتھ پیرنٹس کمبائنڈ ٹو میک اے کلاس آف اے چائلڈ. We were trained out of a lot of things, and I know, I can tell you کس دن کیا کیا واقعہ ہوا پتا. Of course I spoke to my father about that a lot کہ یہ کیوں ایسے کرتے تھے آپ, but we were trained out of so many things which he thought کہ یہ آپ کی گریس کے خلاف, آپ گریس نہیں کمپرومائز کرنی. You know what I'm saying? کوئی ایگزامپل دیں. مطلب آپ جو کچھ مرضی ہو جائے, you will never be a receiver, you'll always be the giver. You need to understand that's the basis کہ تم نے ہارنے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے جب تم میچ جیت گئے تھے. What was your treatment to them? You need to understand this is a father telling his son کہ where your empathy کہ تو نے یہ کیا سوچا کہ تو جیت گیا, that's the end of the story. No, that's not the end of the story, that's the start. تو اپنی سکسیس کو کیری کیسے کرتا ہے نا. سکسیسفل ہو جانا از ناٹ دا ٹیسٹ, سکسیسفل ہونے کے بعد اپنی اوقات میں رہنا از دا ٹیسٹ. کہ آپ انسان ہیں, کل آپ نے بھی ہار جانا, آپ کو کہاں کی تاج پوشی ہو رہی ہے ادھر. یو آر اے ٹیمپرری ببل. دنیا میں ہر انسان نا تھوڑی دیر کے لیے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے. تو 70-80 سال 100 سال بہت زیادہ لکی ہوا تو, ورنہ 15 سال کے 2 دم دینے کے بچے بھی مرتے ہیں نا. ایوری بڈی ڈائز. آپ کوئی اس میں کوئی آئنسٹائن بنتا ہے تو کوئی اسامہ بن لادن تو کوئی ڈونلڈ ٹرمپ, اوباما, کوئی گاندھی, کوئی جناح, کوئی ایوری بڈی کمز ان فار اے ویری اسمال ٹیمپورم. اس نے کتنی دور تک افیکٹ ڈال دیا اور کس فلسفے کے اوپر. Did he bring the people towards the bigger goal یا پھر اچھی باتیں کر کے نکل لیا یا پھر غلط کام کر کے نکل لیا. آپ کا ٹوٹل اسپین یہی ہے کہ آپ کو بس یہ سمجھ لیں کہ آپ انسٹنس کے لیے آئیں اور نکلیں. اس انسٹنس کے اندر آپ کی کانشیسنیس نے آبجیکٹیو سیٹنگ کیا کی تھی اور اس دوران آبجیکٹیو, کیونکہ جو بھی آپ پرپز بنائیں گے وہ آپ کے اوپر آپ کی اسکل سیٹ کو بڑھا دے گا یا تباہ کر دے گا. Your purpose cleans the traveler towards it. یاد ہے, اگر آپ کے اندر ایٹریبیوٹس نہیں بن رہے اس کا مطلب آپ کا پرپز ہی غلط ہے. پرپز خود ہی آپ کے ایٹریبیوٹس بنائے گا. میں نے اگر اولمپکس میں جانا ہے مجھے پتا ہے استاد جی مسل بنانے پڑیں گی. میں نے اگر ورلڈ کپ کھیلنا ہے مجھے پتا ہے مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی. پرپز بتاتا ہے کہ میں نے ڈیولپ کتنا ہونا ہے. اگر میں نے لوکل کرکٹ کا میچ کھیلنا ہے میں تو مطلب آدھے سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچوں گا نا کہ گلی کا کل میچ ہے. وائی ووڈ آئی think about it? There is no stakes. مگر اگر میں نے آخرت کی بات کرنی ہے تو پھر ہر سیکنڈ کے اندر مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی مائلسٹون اچیو کرنا ہے. احمد بن حنبل کے بیٹے ان کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار مرتے وقت حنبل was about to die and he was going into he was fainting coming back. کانشیسنیس کا لاس تھا. پھر وہ کانشیس ہو جاتے تھے. جیسے ہی کانشیسنیس میں آتے تھے ابھی نہیں. اور پھر اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ وہ کہہ رہے ابھی مرا نہیں ہوں. بٹ 4th-5th ٹائم کے بعد ہی سیڈ نو دیٹس ناٹ واٹ ہی از سیئنگ. ابھی نہیں, not yet. He said what's going on? کیوں آپ ابھی نہیں لگے ہوئے. اینڈ ہی سیڈ جیسے ہی میں نزا کے عالم میں جاتا ہوں لگتا ہے ابھی لاسٹ بریتھ ہے تو میرے سامنے شیطان آ رہا ہے اور اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے کہ تو جیت گیا اور میں ہار گیا. احمد تو آج جیت گیا اور میں ہار گیا. اور اس کو میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں تو جیتا, ابھی نہ میں جیتا, ابھی تو ہارا نہیں ہے, ابھی میں زندہ ہوں. If
if I say کہ ہاں میں جیت گیا تو کبر میں آ جائے گا اور تو کہانی ختم ہو گئی میری. تو جاتے جاتے شیطان سب سے بڑا وار کرتا ہے. یاد لاسٹ مومنٹ آف یور ڈیتھ, your life, the first moment of your death is the biggest hit shaitan is going to give you. اس پاور سے آپ پہ ہٹ لگانی ہے شیطان نے جب ہم مر رہے ہوں گے کہ پوری لائف میں کوئی بھی اتنی بڑی ہٹ نہیں لگی آپ پہ, کوئی ٹیمپٹیشن, کوئی کچھ, جتنی اینڈ میں آ کے وہ آخری سیکنڈ میں آپ کو کھینچ کے لے جائے گا. یہ گیم پلان بتا دوں آپ کو پہلے سے, ٹھیک ہے. سو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ پرپز آپ کا آپ کو آخری تک دم تک کلین رکھے گا اور پہلے دن سے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوگا. اگر آپ کا پرپز پیٹی ہے, لوور مینٹل کلاس کی نشانی ہے, تو پھر آپ کو لوور مینٹل کلاس سے باہر. آپ دیکھیں پرپز ہی کے اوپر دو انسان ہیں دنیا میں, صرف دو انسان ہیں. ایک اس کا آخرت کا پرپز ہے اصل میں, اور اس کو ٹرانسینڈ کروا لیا اس نے, اور وہ اس کے لیے چاہے وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا مگر ہو رہا ہے. اور ایک وہ جس کا نہیں ہے, کہتا بے شک ہو کہ وہ ہے اس کا, وہ مسلمان ہے, مگر اس کا نہیں ہے, تو آپ اس کی ایٹریبیوٹل اسٹرکچر سے پتہ چل جائے گا آپ کو. آف کورس کیوں نہیں ہو سکتا, کیا یہ ظاہر ہے, وہ تو یہی اس لیے دنیا میں آئے ہیں, لوگوں کو ایک پرپز میں لے کے آئے. دیکھیں لیڈرشپ کا جو پہلی ڈیفینیشن میں نے 25 سال پہلے لکھی تھی وہ کامن سینس کی ڈیفینیشن ہے, اور وہ بھی میں بتاؤں آپ کو یہ پادریوں اور ریبائز اور میرے اپنے مسلمان اساتذہ کے انٹریکشن سے میں نے دیکھی ہوئی تھی. That's how I was learning کہ اچھا یہ کیا ہے لیڈرشپ کی جو simplest definition. It's my own, of course you can contest it. Leadership is the science, اس کا مطلب ہے فارمولا ہے اس کا. The leadership is the science of converting people into your purpose. صحیح ہے. جس دن لوگ آپ کے پرپس پہ آ گئے, آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. They will develop, purpose will develop on their own. آپ کو پتہ چل جائے گا. You need to see کہ کمرے میں ہم 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, I know کہ ہم 4 بندوں میں سے ایٹ لیسٹ 2 پرپس موجود ہیں. ایٹ موسٹ کیا پتا ہم چاروں ایک ہی پرپس کے ہوں, مگر 2 سے زیادہ نہیں ہے. ایک آخرت والا جو روز آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دے رہا ہے, اور ایک دنیا والا جو دنیا کے لیے روز کچھ نہ کچھ قربانی دے رہا ہے. اور خدا کی قسم دنیا آخرت سے زیادہ قربانی مانگتی ہے. اتنے ہم ذلیل ہیں کہ اس کے لیے قربانیوں پہ قربانی دے دیں گے, آخرت کے لیے نہیں دیں گے. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا یہی تو تیرا ٹیسٹ ہے کہ یہ تجھے دے دیا تھا کہ تو اپنے تخیل میں لے کے آ, اپنی امیجنیشن میں لے کے آ کہ غیب اصل میں whatever you see is an illusion. یہ تو قرآن کی آیت ہے. یہی تو تیرا مسئلہ تھا کہ تیرا روح کے بیچ میں تیرا نفس آ گیا تھا, نفس کے بیچ میں کے بعد حالانکہ رزق کا وعدہ کیا گیا اور جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا. محنت تو مسلمانوں کو تو دوزخ کا وعدہ اگر کام نہ کیا تو, اور قرآن کی تو آیت ہے وعدے کا اگر مسلمانوں نے ناپنے تو دوزخ کے وعدے ہمیں ہیں, ٹھیک ہے. جنت کے تو ایک بھی وعدہ نہیں ہے نا, دوزخ کے تو وعدے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, میں نے نہیں بدلنی تمہاری حالت. اس کا مطلب ہے جہنم میں جاؤ گے تم. حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ تم نے اگر خود اپنے آپ نے حالت نہ بدلی تو میں تو نہیں تمہاری حالت بدلنے والا. یو آر گونا اسٹے آن دس کورس, یو آر باؤنڈ ٹو. پھر عمر خطاب نے کیا ارشاد فرمایا کہ the road to hell is paved with the bricks of great intent. کہ لوگ اچھی نیت سے ہی دوزخ میں جائیں گے. کوئی یہ تو نہیں کہتا آج سے ہم دوزخی, but there most of them are not going to make it. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا, دائیں طرف دیکھیں ایک بندہ, بائیں طرف دیکھیں 999. یا اللہ یہ دائیں طرف والا یہ پا گیا پلا جنت میں, بائیں والے 999 یہ جہنم میں. ہر 1000 میں سے ایک بندہ بچے گا, ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں چلیں گے. آپ کے سوال میں آپ کا جواب, بٹ یہ کال آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح بات پہ جا رہے ہیں, آپ کو سب کچھ آسانیاں مل رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ صحیح بات پہ نہیں. بہت آسان سا ٹیسٹ ہے. اسلام میں تو مشکلیں ہی ہیں, اسلام میں مشکلیں, یہ یاد رکھیے. کس قسم کی مشکل؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس ہفتے میں 2 دفعہ اریسٹ ہو چکا ہوں, یو انڈرسٹینڈ می. اور مجھے اریسٹ کرتے ہوئے پولیس والے نے کہا, گاڑی میں تھا روڈ پہ روکا ہوا تھا انہوں نے, ہی سے پولیس والا جو اریسٹ کر رہا ہے کہتا ہے سر آپ بیٹھ جائیں گاڑی کے اندر ہی, آپ باہر نہ آئیں. ایسا ایسے کیوں؟ کہتا ہے سر مجھے یہ گزرتے ہوئے کچھ یزیدی, that's his words, خدا کی قسم those are exactly his words, یہ کچھ یزید کے بچے میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ چھوڑی. تو یہ
ہم اپنا پروسیس پورا کر رہے ہیں, آپ مگر وی نو واٹ یو ڈوئنگ. میں نے کہا وہ اپنا کام جو کر رہا ہے اس کا اتنا نقصان نہیں جیسے تو اپنے آقا کی تابعداری میں میرا نقصان کر رہا ہے. تو یہ نہ سمجھ کہ تو صحیح ہے, کیونکہ تو یزید کے لشکر میں تو تیر تو بھی حسین پہ چلا رہا ہے, وہ بار تالیاں بجا رہا ہے, اس کا اتنا نقصان نہیں ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایز پرسنالوجی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از, آپ آسانی کے اوپر تو آسانی چاہیے آپ کو, اور کیا آنٹیوں نے بہانا رکھا ہوا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اسلام میں ہم دنیا بھی آسانی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی آسانی. اچھا تو یہ دعا کسی بڑے صحابی کی قبول نہیں ہوئی ہے, نبیوں کی قبول نہیں, ہماری ہو رہی ہے. اگر دنیا مشکل ہے بعد میں آسانی ہے پھر. جی ظاہر ہے, اگر نہیں دنیا اگر اللہ کے لیے کام کرتے ہوئے مشکل ہے تو میں نے کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدقسمت وہ نہیں جس کو آخرت نہیں ملی, بس وہ ہے جس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت. تو کچھ تو ایسے بھی ہیں ہمارے, زیادہ تر تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں سر, ہمیں کوئی دنیا ملی ہے, ہماری نہ کسی بس میں بیٹھ سکتے ہیں, نہ کسی بلڈنگ میں انٹر ہو سکتے ہیں, نہ کسی بڑے ایوان میں, نہ کسی چھوٹے ایوان میں. ہماری تو ضلالت ہی ضلالت ہے, نہ ہمیں گرمی سے کوئی بچاؤ ہے نہ سردی سے. یہاں لوڈ شیڈنگ میں ہم گرمیوں میں مر رہے ہوتے ہیں, چلتی ہوئی گاڑیاں پروٹوکول میں سے ہمیں تھپڑ مار کے گزر جاتی ہیں. وی کین ایون گو ٹو دا ہاسپٹل انلیس آف کورس کوئی بڑے صاحب کی گاڑیاں نہیں گزر. ہم کون ہیں, ہمیں دنیا میں بھی ضلالت ہے, اور ہمارے کرتوت جیسے ہیں الگ ایسے ہی رہے, اللہ ہی بچانے والا. اللہم اجرنا من النار, کہ آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہم نے. ہم تو چپ کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کس کو کم کوڑے پڑے. زیادہ تر لوگ دنیا میں کامیابی, دولت, شہرت یا مقام حاصل کرنے کو اپنی منزل سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب عارضی ہے. انسان کی پوری زندگی چند لمحوں کا ایک مختصر سفر ہے, اور اس سفر کی اصل کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے. انسان کا مقصد ہی اس کی شخصیات بنانا ہے. اگر مقصد چھوٹا ہوگا تو سوچ بھی چھوٹی رہتی ہے, لیکن جب مقصد اللہ کی رضا اور آخرت بن جائے تو انسان کی عادات, کردار, قربانیاں اور فیصلے سب بدل جاتے ہیں. مقصد ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس حد تک خود کو بہتر بنانا ہے. یاد رکھیں, دنیا میں کامیاب ہونا اصل امتحان نہیں ہے, بلکہ کامیابی کے بعد عاجزی, رحم, انصاف اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا اصل امتحان ہے. شیطان انسان کو صرف زندگی میں نہیں بلکہ آخری سانس تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے مومن کبھی خود کو کامیاب سمجھ کر غافل نہیں ہوتا. قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے, جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے. اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگے رہیں اور اپنی اصلاح نہ کی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ہر دن اپنے مقصد کا جائزہ لے. کیا ہماری محنت ہمیں اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے یا صرف دنیا کے پیچھے بھگا رہی ہے؟ ایک سچا رہنما وہ نہیں جو صرف اچھی باتیں کرے, بلکہ وہ ہے جو لوگوں کو ایک عظیم مقصد کے ساتھ جوڑ دے. جب لوگ مقصد کو اپنا لیتے ہیں تو وہ خود بدلتے ہیں, معاشرہ بدلتے ہیں اور نسلیں بدل جاتی ہیں. آج خود سے صرف ایک سوال پوچھیں, میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر جواب آخرت, اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی ہے تو پھر ہر دن اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنائیں, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو اس دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. یاد رکھیں, دنیا چند لمحوں کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس مقصد کے لیے وقف کرتے ہیں. انسان کی زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا میں کامیاب ہونا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے. جس انسان کا مقصد جتنا بڑا ہوگا اس کی شخصیت, کردار, عادات اور قربانیاں بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی. دنیا عارضی ہے, اصل امتحان آخری سانس تک ایمان پر قائم رہنا ہے. اور کامیاب لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو ایک عظیم مقصد کے ساتھ جوڑ دے.